بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 27 پڑھیں گے، انسانی تخلیق کے مرحلوں میں غور و خوض۔ ذرا اپنے احوال میں غور و فکر کر کہ شاید تیرا دل بیدار ہو جائے۔ اے انسان، تو ابتدائے امر میں کچھ نہ تھا اور لامتناہی عرصے تک عدم کے پردے میں معدوم رہا۔ صفحۂ وجود سے مٹ جانے اور معدوم رہنے سے زیادہ حقیر بات اور کیا ہے؟ پھر اللہ نے تجھے وجود سے ہمکنار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے تجھے حوالۂ عالم سے جو خالی امکان اور خالص کمزوری کے علاوہ کچھ نہ تھا، جسمانی اور عنصری صورت جو تمام موجودات سے پست اور کائنات کی حقیر ترین شے ہے، میں ڈھال دیا۔ پھر اس نے تجھے اس نطفے میں تبدیل کر دیا جس سے تیرا ہاتھ آلودہ ہو تو اسے پلید سمجھے اور مشکل سے پاک کرے۔ اس نے تجھے ایک نہایت تنگ اور گندی جگہ میں یعنی باپ کے بیضتین میں محبوس رکھا۔ پھر اس نے کبھی اور تکلیف دہ طریقے سے پیشاب کی نالی کے ذریعے تجھے ماں کے رحم میں داخل کیا۔ اس نے تجھے وہاں رکھا جس کے ذکر سے تجھے گھن آئے۔ پھر وہاں سے اس نے تجھے خون کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا اور اس غذا سے تجھے پروان چڑھایا جس کا نام سن کر تجھے تکلیف اور شرمندگی محسوس ہو۔ لیکن چونکہ سارے لوگ ان تکالیف و مراحل سے گزرتے ہیں، اس لیے شرمندگی کا احساس زائل ہو جاتا ہے۔ جب مصیبت ہمہ گیر ہو تو قابل تحمل ہو جاتی ہے۔ ان تمام ارتقائی مراحل کے دوران تو تمام موجودات میں سب سے حقیر، سب سے ذلیل اور سب سے پست تھا۔ تو تمام ظاہری و باطنی ادراکات سے عاری اور جملہ کمالات سے محروم تھا۔ پھر خدا نے اپنی بے پایاں رحمت کی طفیل تجھے زندگی سے نوازا، لیکن تیری زندگی اس قدر ناقص تھی کہ تو ایک کیڑے سے بھی حقیر نظر آتا تھا۔ خدا نے اپنی رحمت سے تیری زندگی اور زندگی کے لوازمات کو بتدریج ترقی دی، یہاں تک کہ تو دنیا میں قدم رکھنے کے قابل ہوا۔ خدا نے تجھے پست ترین راستوں اور پست ترین حالات سے گزارتے ہوئے دنیا کی فضا میں وارد کیا، حالانکہ تو زندگی کے جملہ کمالات اور احوال میں تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور اور پست تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تجھے ظاہری اور باطنی قوتوں سے لیس کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تو اس قدر کمزور اور بے بضاعت ہے کہ تیری کوئی خودداد قوت تیرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی طاقت اور حیات کی نگہداری نہیں کر سکتا، اپنی جوانی اور خوبصورتی کا تحفظ نہیں کر سکتا، نیز اگر کوئی آفت یا بیماری تیرے اوپر حملہ آور ہو تو اس سے بچاؤ پر قادر نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تیرا وجود اور دیگر موجودات سے مربوط امور تیرے اختیار میں نہیں۔ اگر تو ایک دن بھوکا رہے تو ہر گلے سڑے مردار کو کھانے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر تیرے اوپر پیاس کا غلبہ ہو تو ہر گندے بدبودار پانی کو پینے پر راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر مسئلے میں تو ایک ذلیل اور بیچارہ بندہ ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں۔ اگر تو اپنے وجود اور وجودی کمالات کا موازنہ دیگر موجودات کے ساتھ کرے تو دیکھے گا کہ تو اور مکمل کرۂ ارضی بلکہ پورا نظام شمسی جسمانی و مادی عالم جو جملہ عوالم میں سب سے پست اور چھوٹا عالم ہے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ عزیز من، تو نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جن چیزوں کو تو نے دیکھا ہے انہیں عبرت اور تقابل کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ ذرا اپنی زندگی سے مربوط تمام امور اور دنیاوی رنگینیوں کا موازنہ اپنے شہر سے کرنا، اپنے شہر کا موازنہ اپنے ملک سے، اس کا موازنہ دنیا کے دیگر ممالک سے جن میں سے 1% کا بھی نام تو نے نہیں سنا ہے۔ تمام ممالک کا موازنہ کرۂ ارض سے، نیز اس کا موازنہ نظام شمسی اور ان عظیم سیاروں سے جو سورج کی روشنی شعاؤں کے خوشہ چین میں ہیں، کہ پھر اس پورے شمسی نظام کا جو میرے اور تیرے دائرۂ فکر سے ماورا موازنہ دیگر نظاموں سے کر۔ ہمارا سورج اپنے تمام سیاروں کے ساتھ ان نظاموں میں سے ایک نظام کے ایک سیارے کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک کا بھی موازنہ ہمارے سورج اور اس کے سیاروں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک کئی ملین کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ہمارے قریب واقع چھوٹی سی کہکشاں میں کئی ملین نظام شمسی موجود ہیں۔
جن میں سب سے چھوٹا ہمارے سورج سے کھربوں گنا بڑا روشن تر ہے۔ ان سب کا تعلق مادی و جسمانی عالم سے، جس کی حقیقت سے صرف ان کا خالق ہی آگاہ ہے۔ سائنسدان اب تک ان کی معمولی سی مقدار دریافت کر چکے ہیں۔ پورا مادی اور جسمانی عالم ماورائے مادی اور ماورائے طبعی عالم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ماورائے طبعی عوالم انسانی عقل اور فکر سے ماورا ہیں۔ یہ ہے کہ اس عالم وجود میں میری اور تیری زندگی کی حیثیت اور ہمارا حصہ۔ پھر جب اللہ تجھے اس دنیا سے لے جانے کا ارادہ کرے تو وہ تیری تمام قوتوں کو کمزور ہونے کا اور تیرے جملہ ادراکات کو ناکام بنانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ وہ تیرے کارخانہ وجود کو بیکار کر دے گا، تمہاری سماعت، بصارت، طاقت اور قوت کی بساط پلٹ دے گا اور تو بے جان جمادات کی صف میں شامل ہو جائے گا، اور کچھ دنوں بعد تیری بدبو اور سڑان سے لوگوں کی مشام میں جاں کو اذیت ہوگی اور تیری شکل سے لوگ دور بھاگیں گے۔ کچھ عرصے بعد تیرے بدن کے اعضاء جدا ہو کر بکھر جائیں گے۔ یہ ہے تیرے جسم کی حالت۔ ادھر تیرے مال و منال اور جاؤ حشم کا حال بھی واضح اور عیاں ہیں۔ علم کے حجاب پر غور کریں۔ اے وہ طالب علم جو مفاہیم کی طلب میں سرگرداں اور حقائق کے پردے میں گمشدہ رہا ہے، اور ذرا غور کر اور دیکھ کہ تیرے پاس کس قسم کے معارف ہیں۔ ذات حق اور صفات حق نے تیرے اوپر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ شاید موسیقی اور ساز و آواز کا علم تیرے علم سے زیادہ دقیق ہو۔ علم حیت، میکانیات، دیگر سائنسی علوم اور ریاضیات اپنی اصطلاحات اور باریکیوں کے لحاظ سے تیرے علم کے ہمدوش اور ہم پلہ ہیں۔ جس طرح ان علوم سے عرفان الہی حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح تیرا علم بھی جب تک اصطلاحاً وہ مفاہیم اور اعتبارات کے پردے میں محجوب ہے، اس وقت تک نہ وہ کسی باطنی جذبے کو جنم دے سکتا ہے، نہ اندرونی انقلاب کو، بلکہ علم کے مذہب میں سائنسی اور ریاضیاتی علوم تمہارے علوم سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ اپنا فائدہ اور نتیجہ بہتر صورت میں مرتب کرتے ہیں، جبکہ تمہارے علم کا نتیجہ یا تو صفر ہوتا ہے یا الٹا۔ الطاف الہی میں غور و خوض۔ اگر ہم لمحہ بھر کے لیے موجودات عالم جن کا ہم بھی حصہ ہیں کے بارے میں غور کریں اور یہ جان لیں کہ کسی چیز کی اپنی کوئی چیز نہیں، بلکہ اسے اور اس سب کو جو کچھ ملا ہے وہ عطائے خدا بندی، الطاف الہی اور ہمارے اوپر رب کے الطاف و کرم کے علاوہ کچھ نہیں۔ نیز اس نے ہماری ولادت سے پہلے دنیا میں، ہماری آمد کے بعد بچپن سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد ہماری ہدایت پر معمور پیشواؤں کے ذریعے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی چنگاری ہمارے اندر ذو فشاں ہو، جس سے ہم اس وقت محروم و محجوب ہیں۔ یوں ہم اپنے کھوکھلے پن اور کھوٹ آشنا ہوں اور حق کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہمارے سامنے کھل جائے، یا کم از کم انکار کے کفر سے نجات حاصل کریں۔ نیز معرفت الہی اور رحمانی جلووں کے انکار کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث فخر سمجھیں، جس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ کے لیے خود بینی اور خود غرضی کے افسوسناک کنویں میں محبوس ہو جائیں۔ جمال الہی اور کمال رحمانی میں تفکر۔ کسی شخص کا کمال یا جمال اس کا اپنا نہیں، بلکہ خالق کے کمال و جمال کا جلوہ ہے۔ اے رسول، جب تو پتھر پھینک رہا تھا تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پتھر پھینکا۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ یہ بات ہر چیز، ہر فعل اور ہر قول اور ہر طرز عمل پر صادق آتی ہے۔ جو کوئی اس حقیقت کو پالے اور چکھ لے، وہ خدا کے علاوہ کسی سے دل نہیں لگائے گا اور اس کے علاوہ کسی سے حاجت طلب نہیں کرے گا۔ تنہائی میں اس خدائی طرز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے دل کو ایک طفل مکتب کی طرح بار بار سمجھاؤ، یہاں تک کہ زبان پر جاری ہو اور تمہارے وجود کے ملک و ملکوت میں یہ حقیقت جلوہ گر ہو جائے۔ غنی مطلق کے ساتھ اپنا رابطہ محکم کر لو تاکہ تم اس کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اس تک رسائی کی توفیق مانگو تاکہ وہ ہر کسی سے اور تیرے اپنے من سے بھی تیرا رشتہ منقطع کر دے، تجھے اپنی بارگاہ میں بازیابی کا شرف بخشے اور اذن دخول دے۔ اوقات نماز میں غور و فکر۔ اگر ہم بھی قدر غور و فکر کریں اور اپنے محجوب و مہجور دل کو سمجھائیں کہ نماز کے اوقات خدا وند ذوالجلال کی مقدس بارگاہ میں حاضری
کہ اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ نے جو مالک ملوک اور عظیم مطلق ہے اپنے حقیر و ضعیف بندے کو اپنے ساتھ راز و نیاز کی دعوت اور اپنے دارالشرف میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے تاکہ بندہ ابدی کامیابیوں اور دائمی خوشیوں سے ہمکنار ہو جائے، تو ہم اپنی معرفت کے تناسب سے نماز کا وقت داخل ہونے پر خوشی اور سرور محسوس کریں گے۔ نیک اعمال اور عبادتوں میں غور و فکر۔ بہتر ہے کہ آج ہم اپنے نیک اعمال کے بارے میں بھی قدرے غور کریں اور اپنی عبادتوں پر ایک منصفانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ان کے باعث ہم تعریف و تمجید اور ثواب اور رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں یا ملامت، عقاب اور عذاب کے۔ اگر حق تعالی ہمیں اپنی اعمال کے باعث جنہیں ہم نیک اعمال سمجھ بیٹھیں اپنے غیظ و غضب کی آگ میں جلائے تو یہ بجا اور اس کے عدل کے عین مطابق ہوگا۔ اعمال کے نتائج پر غور و فکر۔ جان لو کہ دیگر گناہوں کی طرح اس عظیم گناہ کا علاج بھی علم نافع اور عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ علم یہ کہ انسان کسی عمل کے فوائد و ثمرات پر غور و فکر کرے اور ان فوائد کا موازنہ ان برے نتائج و عواقب کے ساتھ کرے جو اس عمل کو انجام نہ دینے کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں، پھر عقل کے ترازو میں تول کر ان کا فیصلہ کرے۔ یقیناً انسان اپنا دشمن نہیں ہو سکتا۔ سارے گناہ جہالت و نادانی اور گناہ کے اسباب و نتائج سے غفلت کی بنا پر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، البتہ ان کا مہم فائدہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیوب کا تذکرہ اور ان کا راز فاش کر کے یہ بزلہ گوئی اور حرزت سرائی جو انسان کی حیوانی و شیطانی طبیعت سے ہم آہنگ ہے، انجام دے کر چند منٹ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کا سامان کرتا ہے، گفتگو کی محفل سجاتا اور اپنے محسود کی برائی بیان کر کے اپنے حسد کی آگ بجھاتا ہے۔ رہے اس کے برے آثار و عواقب تو ان میں سے بعض کا تذکرہ آپ سابقہ فصلوں میں سن چکے ہیں۔ یہاں آپ ان میں سے بعض دیگر آثار کا ذکر سن لیں، ان سے عبرت حاصل کرو اور موازنہ کرو۔ یقیناً اس تفکر اور موازنے کے مثبت آثار مرتب ہوں گے۔ اس دنیا میں اس کے آثار یہ ہیں کہ انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ انسان کی فطر اور جبلت میں کمال، اچھائی اور خوبی سے محبت، نیز نقص، پستی اور برائی سے نفرت پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ لوگ ان افراد کو جو دوسروں کا راز فاش، ان کی عزت داغدار اور ان کے اسرار تشم از بام کرتے ہیں جب خوب پہچانتے ہیں اور انہیں اچھے لوگوں سے الگ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ خود غیبت کرنے والا بھی غیبت نہ کرنے والے کو عقل و فطرت کی روح سے اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اگر وہ حد سے گزر جائے اور لوگوں کی عزت و ناموس کا پردہ چاک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جیسے کہ قبل از ان اسحاق بن عمار کی روایت میں بیان ہو چکا ہے۔ انسان کو اس رسوائی سے ڈرنا چاہیے جو خدا کے ہاتھوں واقع ہو، کیونکہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اولیاء کے حالات میں غور۔ بہتر ہے کہ ہم اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افضل الخلائق نیز خطا و نسیان اور لرزش و طغیان سے محفوظ و معصوم ہیں کے احوال میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ان کی کیا حالت تھی۔ سفر آخرت کی عظمت اور اس کے خطروں کے علم نے ان کا آرام و سکون چھین لیا تھا، جبکہ ہمارے جبل نے ہمارے اندر نسیان کو جنم دیا ہے۔ حضرت ختمی مرتبہ نے اس قدر مجاہدت اور ریاضت سے کام لیا اور حق تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے قیام فرمایا کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ گیا اور ذات حق جد کی طرف سے آیت نازل ہوئی: اے پاکیزہ رہنما، ہم نے تیرے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 اور 2۔ قرآن اور دعاؤں کے معنی میں غور۔ اے عزیز، علوم عالیہ میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ عذاب کی شدت کے مراتب و مراحل لامتناہی ہیں۔ تیری عقل اور دیگر تمام عقول عذاب کی سختی کا جس قدر تصور کرے اس سے بھی شدید عذاب کا امکان موجود ہے۔ اگر تو حکمت متعالہ کے فلسفے کے براہین سے ناواقف یا اہل ریاضت کے مکاشفات پر یقین نہیں رکھتا تو کم از کم تو خدا کے فضل پر ایمان تو رکھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو سچا مانتا ہے تو ہماری ان معتبر کتابوں میں مذکور احادیث کو درست مانتا ہے، جنہیں سارے علماء امامیت درست مانتے ہیں، تو ائمہ معصومین علیہ السلام سے مروی احادیث کو صحیح مانتا ہے،
تو نے مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات کو دیکھا ہے، تو نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں سید الساجدین کی مناجات کو دیکھا ہے، ذرا ان کے معنی میں غور و فکر کر، ان دعاؤں میں تدبر کر۔ یہ ضروری نہیں کہ تو ایک لمبی دعا کو ایک دفعہ جلدی پڑھ کر ختم کرے اور ان کے معنی میں غور و فکر کی زحمت نہ کرے۔ میرے اور تیرے پاس وہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ ہم سید سجاد کی طرح اس لمبی دعا کو دل لگا کر پڑھیں، پس رات کو اس کا ایک چوتھائی یا ایک تہائی حصہ جذبہ و شوق کے ساتھ پڑھ اور اس کے جملوں میں تفکر و تدبر کر، شاید کہ تجھے جذب و شوق کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ ان سب سے بڑھ کر قدر قرآن میں تدبر کر، دیکھ کہ خدا نے کس عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی روح سے اہل جہنم مالک جہنم کے نگہبان سے درخواست کریں گے کہ وہ انہیں ہلاک کر دے، لیکن افسوس کہ موت ناممکن ہے۔ دیکھ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ہائے افسوس اللہ کے حضور میری کوتاہیوں پر۔ سورہ زمر آیت نمبر 56۔ یہ کیسی حسرت ہے، یہ کیسا افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اس کا یوں ذکر فرماتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ میں تدبر کرے، اس میں تعقل اور تدبر کے بغیر آگے نہ بڑھنا۔ یہاں قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس دن ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی۔ سورہ حج آیت نمبر 2 میں، اس دن ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں مست دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہے۔ عزیز من خوب غور کر، قرآن نعوذ باللہ کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ دیکھ وہ کیا فرماتا ہے، یہ کیسا عذاب ہے جو انسان کو اپنے عزیزوں سے بھی غافل بنا دیتا ہے اور حاملہ عورتوں کا حمل گرا دیتا ہے۔ یہ کیسا عذاب ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اس کی شدت کا ذکر فرماتا ہے اور ایک جگہ اسے عظیم قرار دیتا ہے۔ جس چیز کو خدا تبارک و تعالیٰ جس کی عظمت لامحدود ہے اور جس کی عظمت و سلطنت بے پایہ ہے، شدید اور عظیم قرار دے، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ اسے صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تیری اور میری عقل نیز تمام انسانوں کی عقلیں اس کے تصور سے عاجز ہیں۔ اگر تو اہل بیت عصمت و طہارت کی احادیث میں غور و فکر کرے تو جان لے گا کہ آخرت کا عذاب اس عذاب سے مختلف ہے جس کا تو تصور کرتا ہے۔ اخروی عذاب کا دنیاوی عذاب پر قیاس کرنا غلط اور باطل ہے۔ صراط مستقیم کے بارے میں غور و فکر، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم وہاں سے کیسے آئے ہیں، یہاں کیسے رہ رہے ہیں اور وہاں کس طرح جائیں گے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، خدمت خلق اور راہ خدا میں مجاہدت میں مصروف ہیں؟ کیا ہم اللہ کے صراط مستقیم پر گامزن ہیں؟ ہم صراط مستقیم سے منحرف تو نہیں ہوئے؟ انحراف دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے اور بائیں طرف بھی۔ بائیں طرف کے انحراف کو مغضوب علیہم اور دائیں طرف کے انحراف کو ضالین والا انحراف کہا گیا ہے۔ یہ دونوں صراط مستقیم کی ضد ہیں۔ اگر ہم اس سیدھے راستے پر چلیں اور اس صراط مستقیم پر گامزن ہوں جس میں کجی ہو اور انحراف نہ ہو، یعنی ہم نہ شرقی ہوں نہ غربی بلکہ راہ راست پر ہوں اور دائیں بائیں نہ ہوں، اگر یہاں سے اس سیدھے راستے پر جس کی کوئی انتہا نہ ہو مسلسل چلتے رہیں تو ہم کامیاب ہوں گے اور ایک ملت کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم بائیں طرف یا دائیں طرف انحراف کے شکار ہو گئے تو ہم منحرف ہیں۔ اگر ہمیں کسی قوم کے اندر کوئی مقام یا حیثیت حاصل ہو تو ہم اس قوم سے بھی انحراف سے دوچار کر دیں گے۔ چھٹی فصل، تذکر اور ذکر۔ تذکر کا بیان، جان لو کہ تذکر تفکر کا نتیجہ ہے، اس لیے تفکر کے مرحلے کو تذکر کے مرحلے پر مقدم قرار دیا گیا ہے۔ خواجہ عبداللہ فرماتے ہیں، تذکر تفکر سے برتر ہے کیونکہ تفکر محبوب کی جستجو ہے جبکہ تذکر مطلوب کا حصول ہے۔ جب تک انسان طلب اور جستجو کی شاہراہ پر گامزن رہے گا مطلوب سے محروم و محجوب رہے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر، نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد میں جو امور انسان کی مکمل مدد کرتے ہیں، نیز سالک مجاہد انسان کو جس امور کا خوب خیال رکھنا چاہیے ان میں سے ایک تذکر ہے۔ ہم اس مقام کو تذکر کے ذکر پر ختم کرتے ہیں، اگرچہ بہت سے موضوعات پر بحث ہنوز باقی ہے۔ یہاں تذکر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعمتوں پر توجہ جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ جان لو کہ منعم کا احترام انسان کی فطرت اور جبلت کا تقاضا ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی ذات کے صحیفے میں غور کرے تو دیکھے گا کہ انسان کی فطرت اسے اپنے منعم کے احترام کا حکم دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نعمت جس قدر بڑی ہوگی اور منعم اس انعام میں جس قدر بے غرض ہوگا، اسی حساب سے اس کا احترام فطرت کی نظر میں زیادہ ضروری اور بیشتر ہوگا۔ مثال کے طور پر جو شخص آپ کو کسی مقصد کے تحت ایک گھوڑا دے، اس کے احترام اور اس شخص کے احترام میں واضح فرق ہوگا جو آپ کو ایک گاؤں بطور جاگیر دے دے اور کوئی احسان بھی نہ جتائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو اندھے پن سے نجات دے تو آپ فطری طور پر اس کا احترام کریں گے، لیکن اگر وہ موت سے نجات دے تو زیادہ احترام کریں گے۔ اب ذرا ان ظاہری اور باطنی نعمتوں پر نظر کریں جو مالک الملوک نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ اگر سارے جن اور انس مل کر کوشش کریں کہ ان میں سے ایک نعمت ہمیں دیں تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ بطور مثال ہوا کو ہی لے لیں جسے ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، نیز ہماری اور تمام موجودات کی زندگی اس پر موقوف ہے۔ اگر 15 منٹ کے لیے ختم ہو جائے تو کوئی زی روح زندہ نہ رہے گا۔ یہ ہوا کس قدر عظیم نعمت ہے، اگر تمام جن اور انس مل کر اس جیسی چیز ہمیں دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اللہ کی دیگر نعمتیں مثلاً جسمانی صحت، آنکھ، کان، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ جیسی ظاہری قوتیں، نیز خیال، وہم اور عقل وغیرہ جیسی باطنی قوتوں پر قدر غور و فکر کرو۔ ان میں سے ہر نعمت اب بے شمار فوائد کی حامل ہے۔ مالک الملک نے یہ سب نعمتیں بن مانگے ہمیں عطا کی ہیں، پھر اس نے ان کا کوئی احسان بھی نہیں جتایا۔ ان کے علاوہ اس نے انبیاء اور رسول بھیجے اور آسمانی کتابیں نازل کیں۔ یوں اس نے ہمیں کامیابی اور ناکامی اور جنت و جہنم کے راستوں سے آگاہ فرمایا۔ اس نے ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمائی ہے جس کے ہم دنیا اور آخرت میں محتاج ہیں، جبکہ اسے ہماری اطاعت و عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیز ہماری اطاعت یا نافرمانی سے اس کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں پڑتا۔ اللہ نے صرف اور صرف ہمارے فائدے کی خاطر ہمیں اپنے اوامر و نواہی سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں دیگر ہزاروں نعمتوں کو جن کی جزیات تو ایک طرف کلیات کو بھی شمار کرنے سے پوری انسانیت عاجز ہے۔ یاد کرنے کے بعد کیا آپ کی فطرت یہ حکم نہیں دیتی کہ اس قسم کا احترام ضروری ہے؟ اس قسم کے ولی نعمت کے ساتھ خیانت عقل کی نظر میں کیسی ہے؟ عظیم ہستیوں کا خیال۔ جو باتیں انسان کی فطرت کی تختی پر ثبت ہیں ان میں سے ایک عظیم ہستیوں کا احترام ہے۔ لوگ مالداروں، دنیاوی حیثیت رکھنے والوں، بادشاہوں اور بزرگوں کا اس قدر احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انہیں عظیم اور بزرگ سمجھتے ہیں۔ اب مالک الملوک سے زیادہ عظیم اور بڑا کون ہے؟ حد یہ ہے کہ آج تک کسی مخلوق کی عقل اس پست دنیا اور یہاں کی بے قیمت مخلوقات کو بھی نہیں سمجھ سکی ہے، حالانکہ یہ تمام عوالم میں سب سے چھوٹا اور سب سے محدود عالم ہے۔ ہمارے نظام شمسی کو لیجئے، جو دیگر شمسی نظاموں سے چھوٹا ہے اور ان کے مقابلے میں چندہ حیثیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اسے نہیں سمجھ سکے۔ پس کیا خدائے عظیم جس نے ایک اشارے سے ان عوالم اور لاکھوں دیگر غیبی عوالم کو خلق فرمایا ہے، عقل و فطرت کی نظر میں واجب الاحترام نہیں ہے؟ حاضر کا خیال۔ اسی طرح فطرت کی روح سے اس ہستی کا احترام بھی لازم ہے جو حاضر اور موجود ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کسی دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرے، لیکن اگر وہ سامنے موجود ہو تو فطری طور پر وہ خاموش رہتا بلکہ اس کا احترام بجا لاتا ہے۔ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور جملہ موجودات کا نظام اس کی زیر نگرانی چل رہا ہے، بلکہ ہر چیز عین حضوری اور پورا عالم اللہ کی بارگاہ ہے۔ پس اے راقم کا خبیث نفس، اب ہوش میں آ جا اور غور کر کے اگر تو اس قدر عظیم ہستی کی نافرمانی خود اس کے سامنے انجام دے اور وہ بھی اس کی عطا کردہ نعمتوں یعنی تیری خداداد قوتوں کے ساتھ، تو اس سے بڑا ظلم اور گناہ کیا ہوگا؟ آداب ذکر اور قلبی ذکر۔ انسان کے باطن میں ذکر کے اثرات۔ اگرچہ ذکر حق اور ذات باری کی یاد دل کے اوصاف میں شامل ہے، نیز اگر دل میں خدا کی یاد بس جائے تو ذکر کے جملہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ذکر قلبی کے ساتھ زبانی ذکر بھی ہوتا رہے۔ سب سے افضل اور اعلیٰ ذکر وہ ہے جو انسانیت کی جملہ عوالم میں جاری و ساری ہو اور ظاہر و باطن دونوں کو محیط ہو۔
پس اگر وجود کے باطن میں حق مشہود ہو، قلب و روح کی باطنی صورت محبوب کی یاد سے عبارت و قلبی اور جسمانی اعمال ذکر سے مخلوط ہوں، نیز ساتھ ظاہری عوالم اور باطنی عوالم ذکر حق کے ہاتھوں مفتوح اور جمیل مطلق کی یاد کے ہاتھوں مسخر ہوں، یہاں تک کہ اگر قلب کی باطنی صورت حقیقی ذکر سے عبارت ہو اور دل کی قلم رو پر ذکر حق کا قبضہ ہو جائے تو اس کا اثر دیگر عوالم و اقالیم پر بھی مرتب ہوگا، یعنی آنکھ، زبان، ہاتھ اور پیر کی حرکات و سکنات، نیز دیگر تمام قوتوں اور اعضاء کے افعال و اعمال ذکر حق کے ہمراہ انجام پائیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے برخلاف کوئی کام نہ کریں، تو ان کی حرکات و سکنات کا آغاز و انجام ذکر حق کے ساتھ ہوگا اور تمام عوالم میں۔ اور اس نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ خدا کے نام کے ساتھ جب وہ چلے اور جب وہ لنگر انداز ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 کا اثر پھیل جائے گا، اس کے نتیجے میں اسماء و صفات کا حقیقی مظہر بن جائے گا، بلکہ اللہ کے اسم اعظم کی صورت اور اس کا مظہر بن جائیں گے۔ یہ کمال آدمیت کی آخری منزل اور اللہ والوں کی آخری آرزو ہے۔ اس مقام و مرتبے میں جس قدر کمی واقع ہو اور ذکر کا اثر و نفوذ جس قدر کم ہو، اسی حساب سے کمال انسانیت میں کمی واقع ہوگی۔ ظاہر کا نقص باطن پر اثر انداز ہوتا ہے اور باطن کا نقص ظاہر پر، کیونکہ وجود انسانی کی مختلف جہات ایک دوسرے سے مربوط اور اثر پذیر ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبانی اور لسانی ذکر جو ذکر کے مراحل میں سب سے نچلا مرحلہ ہے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اولاً اس ذکر کے ذریعے زبان اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے اگرچہ اس کی حیثیت بے روح ڈھانچے کی طرح ہے۔ ثانیاً اگر اس ذکر کو باقاعدہ اور جملہ شرائط کی رعایت کے ساتھ جاری رکھا جائے، اس کے طفیل دل کی زبان بھی کھل جاتی ہے۔ ہمارے استاد عارف کمال جناب شاہ آبادی فرماتے تھے کہ ذکر کرنے والے کو اس شخص کی طرح ذکر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جو ایک چھوٹے بچے کو جو بولنا نہیں جانتا لفظ کی ادائیگی سکھا رہا ہو۔ وہ مسلسل مشق کرتا ہے یہاں تک کہ بچہ لفظ کو ادا کرنے لگتا ہے۔ جب بچہ اس لفظ کو ادا کرنے لگے تو اس کے بعد استاد بچے کی نقل کرنے لگتا ہے اور سابقہ مشق کی تھکان دور ہو جاتی ہے، گویا بچہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل کو جو ہنوز بولنا نہیں جانتا ذکر کی تربیت دے۔ اذکار کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ دل کی زبان کھل جائے۔ دل کی زبان کھلنے کی نشانی یہ ہے کہ زبان دل کی مطابقت شروع کر دے اور بار بار دہرانے کی زحمت اور تھکان دور ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ پہلے زبان ذکر کرتی ہے، پھر اس کے سکھانے اور اس کی مدد کے طفیل دل بھی ذاکر بن جاتا ہے۔ دل کی زبان کھل جانے کے بعد زبان اس کی مطابقت کرتی ہے، یوں دل کی مدد سے یا غیبی امداد کے طفیل زبان بھی مشغول ذکر ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ ظاہری اور جسمانی اعمال غیبی اور ملکوتی عالم میں مشہور ہونے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، مگر یہ کہ روح کے باطن اور دل کے جاننا چاہیے کہ ظاہری اور جسمانی اعمال غیبی اور ملکوتی عالم میں مشہور ہونے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، مگر یہ کہ روح کے باطن اور دل کے نیا خانے سے ان کی مدد کا سامان ہو جو انہیں ملکوتی حیات عطا کرے۔ یہ روحانی پھونک جو خلوص دل اور خالص نیت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جان اور باطن کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے طفیل جسم بھی عالم ملکوت میں مشہور ہوتا ہے اور بارگاہ حق میں قابل قبول ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے احادیث شریف میں مذکور ہے کہ قلبی توجہ کے حساب سے اعمال کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 248۔ ان سب کے باوجود زبانی ذکر بھی پسندیدہ اور مطلوب امر ہے جو آخرکار انسان کو حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں زبانی ذکر کی زبردست تعریف ہوئی ہے۔ ذکر کے بارے میں احادیث کی جو بہتات ہے اس کی مثال دیگر ابواب کے بارے میں کم ملتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بھی ذکر کی بہت تعریف کی گئی ہے۔
اگرچہ ان میں سے اکثر کا تعلق ذکر قلبی یا روح کے ذکر سے ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا ہر مرحلہ پسندیدہ ہے۔